درود پاک میں فضیلت تو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے اس میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ درود بھیجتا ہے۔ اب ایک چیز یہ سمجھ لیجیے، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ اس سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی ہے، آپ کو نماز پڑھنا سکھایا کس نے؟ اس طرح رکوع کرو، اس طرح قیام کرو، تشہد میں بیٹھو، سکھایا کس نے؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا نماز کا طریقہ۔ اور ہم کو نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ملا ہے، ہم بھی انہیں کے طریقے پر نماز پڑھتے ہیں۔ عربی میں نماز کو صلاۃ کرتے ہیں اور درود کو بھی صلاۃ کرتے ہیں، نماز کو بھی صلاۃ کرتے ہیں اور درود کو بھی صلاۃ کرتے ہیں۔ صلو علیہ وسلم تسلیما، آیا صلاۃ کا لفظ نہیں، سلام اور درود دونوں پیش کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ایک درود نہیں سلام بھی، اور بھیجنے کا جو طریقہ ہے سلام درود، وہ طریقہ بھی جان لیجیے کہ بہت سے لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ زبان کی ہلتی رہتی ہے، درود پاک پڑھتے ہیں، زبان ہل رہی ہے، لیکن دل کہیں اور کھویا ہوا، کہیں اور کھوئے ہوئے۔ تو جب دل جمع ہی نہیں ہو تو اسی حالت میں درود پاک کا پڑھنا صحیح نہیں ہوگا، نہیں پڑھ سکتا۔ قرآن پاک نے صرف درود اور سلام پڑھنے کا حکم نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وصلوا علیہ وسلم تسلیما، لفظ تسلیما۔ تسلیما کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو حوالے کر دینا، کسی سے اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ لغت میں دیکھ لیجیے گا اس کا معنی۔ تو اشارہ کیا ہے؟ درود اس طرح سے پڑھو، صلاح سے بھیجو کہ اپنی ذات کو مصطفیٰ کے حوالے کر دو، یعنی ان کی یاد میں، ان کے خیال میں اس طرح کھو جاؤ کہ تمہیں اپنے تن بدن کی بھی فکر نہیں رہے۔ ایسا درود ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے سلام ہونا چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سلام، درود، صلاۃ اور نماز کو بھی صلاۃ کرتے ہیں۔ تو نماز جو آپ پڑھتے ہیں، نماز ہے کیا؟ دو صلاۃ کا سنگم ہے یہ نماز، دو صلاۃ کا سنگم ہے، میل ہے۔ ایک صلاۃ اللہ رب العزت کی یاد کے لیے ہے اور ایک صلاۃ مصطفیٰ کی یاد کے لیے ہے۔ دونوں یاد کو اس نماز میں جوڑ دیا گیا ہے۔ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی یاد نہیں ہے نماز میں، مصطفیٰ کی بھی یاد ہے نماز میں۔ دونوں یادوں کا سنگم جب تک ہوگا نہیں، نماز آپ کی مکمل نہیں ہوگی۔ دونوں صلاۃ،
اب آپ نے نماز پڑھ لی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، آپ نے نمازیں پڑھی اور الحمدللہ رب العالمین، خدا کی تعریف بیان کی گئی، یہ اللہ کی یاد میں پھر سورہ لگایا گیا، پوچھا پروردگار عالم کیا نماز اب مکمل ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، پڑھا التحیات پڑھو، تو التحیات پڑھی گئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے پوچھا کہ پروردگار عالم کیا نماز مکمل ہوئی؟ اللہ نے فرمایا ابھی مکمل نہیں ہوئی، اس لیے کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب تک نہیں کہو گے نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تم سے اس لیے کہلوا رہا ہوں کہ آپ کی امت بھی یہی کام کرے، آپ کی امت بھی یہی کام کرے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر واقعی اللہ کے رسول سے، اللہ سے تم محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے رسول کی پیروی کرو، جیسی نماز انہوں نے پڑھی ویسی نماز تم بھی پڑھو۔ تو نماز ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نماز کیوں ضرورت پڑی التحیات پڑھنے کی؟ نماز تو اللہ کی یاد ہے، مگر یہ بھی فرمایا کہ نماز میری یاد کے لیے ادا کرو، نماز میں تو صرف اللہ کی یاد ہونی چاہیے۔ یہ تشہد میں التحیات کو کیوں رکھا گیا کہ اس کو بھی پڑھو؟ اس لیے کہ ایک طرف اللہ کی یاد ہے اور دوسری طرف مصطفیٰ کی یاد ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ تشہد میں جو التحیات پڑھا جاتا ہے وہ تو معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جب تشریف لے گئے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ کیا لائے ہو؟ تو آپ نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اتنا جملہ آپ نے فرمایا، تو وہاں سے اللہ کا حکم ہوا کہ السلام علیکم ایھا النبی۔ لوگ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ یہ واقعہ تو معراج کا ہے نا، نماز میں اس کو کیوں داخل کیا گیا؟ اس میں کیا رمز ہے اور کون سا فلسفہ چھپا ہوا ہے کہ نماز میں اس کو داخل کیا گیا؟ اچھا چلیے تشہد بھی پڑھ لیا، نبی پاک کو سلام بھی بھیج لیا، آپ کو نماز مکمل ہو جانی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، ابھی نماز مکمل نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہی کافی نہیں ہے، اس کے بعد تمہیں مصطفیٰ کی آل پر درود و سلام بھی بھیجنا ہے۔ اس کے بعد کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جب تک یہ نہیں پڑھو گے نماز مکمل نہیں ہوگی۔ نماز میں ان چیزوں کا داخل کرنا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ میری یاد کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کی بھی یاد رکھو، مصطفیٰ کے آل کو بھی یاد رکھو۔ اگر میری یاد فقط کرو گے، مصطفیٰ کو بھول جاؤ گے، یا مصطفیٰ کو یاد رکھو گے ان کی آل کو بھول جاؤ گے، نماز مکمل نہیں ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں کسی نے سوال کیا کہ ان کی فضیلت بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کی فضیلت کیا پوچھتے ہو؟ ان کی فضیلت تو یہ ہے کہ جب تک نماز ہی مکمل نہیں ہوئی تو تشہد میں التحیات جو پڑھا گیا کہتے ہیں لوگ کی نماز مکمل ہو گئی۔ یہ جو درود پڑھا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے، مستحب ہے۔ ایک شخص نے ہم سے سوال کیا
کہ بھائی درود پر اتنا زور کیوں ہے نماز میں؟ درود کوئی سنت، یہ کوئی واجب فرض تو ہے نہیں. ہم کہاں واجب و فرض نہیں ہے. اس کا بھی فلسفہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں. یہ واجب اللہ نے اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں درود کا پڑھنا نماز میں واجب نہیں قرار دیا گیا، فرض نہیں قرار دیا گیا. اس میں بھی ایک فلسفہ ہے، اور فلسفہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہے، تو 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، تو 5 وقت کی نماز فرض ادا کر لینے کے بعد کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ وہ شخص اللہ سے بہت زیادہ قریب ہو گیا؟ اللہ سے وہ شخص زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب نوافل کی ادائیگی کرتا ہے جو سنت اور مستحب ہے. بغیر سنت اور مستحب کے ادا کیے اللہ کا قرب حاصل نہیں کرتا ہے. وہ اللہ کا رسول نے فرمایا کہ پروردگار عالم فرماتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بندہ نوافل ادا کرتے کرتے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کی کام کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اب بتایا، سمجھا آپ نے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس نوافل کے ذریعے سے اتنی قربت حاصل ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اس کا بولنا خدا کا بولنا، اس کا دیکھنا خدا کا دیکھنا، اس کا کرنا خدا کا کرنا. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت اٹھایا کرتے تھے، اتنی مشقت اٹھایا کرتے تھے نوافل میں کہ پائے مبارک ورم کر جایا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے از راہ محبت منع کر دیا. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میں نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ اپنے آپ کو آپ مشقت میں ڈال دیجئے. قم اللیل الا قلیلا، رات کے تھوڑے حصے ہی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو پاک صاف پیدا کیے گئے ہیں، بخشے بخشائے پیدا کیے گئے ہیں، پھر اتنی محنت کیوں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ کیا سمجھتی ہو کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ فرض ایک غلام ہے جسے آپ نے خرید کر لایا ہے، اب اس سے طے ہو گیا کہ تم کو فلاں وقت میں حاضر رہنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اتنے کاموں کی تنخواہ میں تم کو اتنا دوں گا، اتنے کام کی تنخواہ میں اتنا دوں گا. اور وہ غلام آتا ہے، کھانا بنانا تھا اس کو کھانا بھی بنا دیا، جھاڑو دینا تھا جھاڑو بھی دے دیا، پوچھا لگانا تھا پوچھا بھی لگا دیا. اتنا کام جب کر دیا تو اس نے اپنا فرض ادا کر دیا. مالک کیا کرے گا؟ مہینہ پورے گا، اس کی اجرت دے دے گا. لیکن وہ غلام مالک سے ابھی تک قریب نہیں ہوا ہے، مالک کا دل ابھی تک جیتا نہیں ہے، وہ قربت نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ اس نے کام کیا، کام کی اجرت لے لیا، معاملہ ختم ہے. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ وہ مالک اپنے اس غلام کی تعریف ضرور کرے گا کہ وقت پر آتا ہے اور اپنا سارا کام انجام دیتا ہے، تو خوشی خوشی اس کی اجرت دے دیتا ہے. اب وہی غلام، اسے 5 گھنٹہ کام کرنا تھا، اب 5 گھنٹہ کے علاوہ وہ 8 گھنٹہ کام کرے. ذرا مالک کے پاؤں میں تیل بھی لگا دے، مالک کا کپڑا بھی دھو دے، استری بھی کر دے، اور بہت سارے جو کام ہے مالک کے وہ ایکسٹرا کر رہا ہے. جب ایکسٹرا کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ مالک کا دل اس کی طرف مائل ہوگا اور وہ مالک کے دل کو جیت لے گا. صرف فرض کی ادائیگی سے دل نہیں جیتا جا سکتا ہے،
وہ علاوہ جو کام کرتا ہے تو مالک کا دل جیت لیتا ہے، پھر مالک اس کو ہٹانے کی کوشش نہیں کرتا ہے کہ نہیں ایسا غلام ہمیں کبھی نہیں ملے گا، ایسا غلام مجھے نہیں مل سکتا ہے، اس لیے کہ اپنی ڈیوٹی سے بھی زیادہ یہ کام کر رہا ہے۔ اب اس کو اجرت میں تو اتنے دے گا جتنا طے ہوا تھا، لیکن محبت جب بڑھے گی مالک کی اس غلام سے تو اجرت کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، جو بھی ضرورت اس کی ہوگی مالک پورا کرے گا، اجرت تو دے گا ہی، اس کے علاوہ بھی ہر ضرورت کے لیے مالک اس کے سامنے کھڑا رہے گا۔ کیوں مالک کو اتنی محبت و قربت ہو گئی؟ اس لیے ہو گئی کہ اس نے فرائض کے علاوہ بھی انجام دیا کام، اس لیے قریب ہو گیا۔ تو 5 وقت کی نماز اللہ نے آپ پر فرض کی ہے، تو آپ اس کی ادائیگی کس طرح سے کرتے ہیں اور کیا سوچ کے کرتے ہیں؟ یہی سوچ کے تو کرتے ہیں کہ ہم پر یہ فرض کیا گیا ہے تو ہم کو یہ ادا کرنا ہی ہے۔ محبت کی بات اس میں نہیں پائی جاتی، اتنا کرنا ہی ہے، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، جہنم میں جائیں گے۔ جہنم کے خوف سے نہ پڑتے ہو بھائی، اللہ کی ناراضگی نہ ہو جس کی وجہ سے تم ادا کر رہے ہو، ادا کرو گے اللہ ناراض نہیں ہوگا، راضی رہے گا۔ لیکن اللہ کی جو قربت ہے وہ اس فرائض کے انجام سے آپ کو نہیں مل سکتا ہے، اس لیے کہ آپ کی نیت ہی میں یہ ہے کہ ہم پر یہ فرض کیا گیا ہے، اس لیے ہم کو یہ ادا کرنا ہے۔ کسی محبت کے ناطے آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، یا تو جہنم کے ڈر سے پڑھتے ہیں یا تو خدا کی ناراضگی کی وجہ سے پڑھتے ہیں، اور یہ دونوں باتوں میں محبت کا کہیں نام و نشان پایا نہیں جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اوابین پڑھ رہا ہے، کوئی چاشت پڑھ رہا ہے، کوئی اشراف پڑھ رہا ہے، کیا یہ بھی فرض کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ یہ تو فرض نہیں کیا ہے، یہ فرض نہیں کیا ہے پروردگار عالم نے، یہ آپ اپنی چاہت سے پڑھ رہے ہیں، محبت میں پڑھ رہے ہیں، الفت میں پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ایکسٹرا عبادت جو آپ کرتے ہیں اس میں آپ کی نیت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم قریب ہو جائیں، اس لیے آپ کرتے ہیں، ورنہ اللہ نے آپ پر یہ فرض نہیں کیا تھا۔ اگر فرض کرتا تو پھر اس میں بھی وہی بات پائی جاتی۔ تو درود پاک کو نماز میں فرض اس لیے نہیں کیا گیا کہ دیکھیں کہ سرکار دو عالم کی جو امت ہے وہ کس جذبے سے درود اپنی نماز میں پڑھتا ہے۔ اگر یہ سمجھے گا کہ یہ فرض نہیں ہے تو چلو چھوڑ بھی دیا جائے، یہ سمجھے گا کہ واجب نہیں ہے تو چلو چھوڑ بھی دیا جائے، لیکن وہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ جان رہا ہے کہ ہے جو سنت اور مستحب، چھوڑے گا نہیں، مگر جب وہ درود کبھی نماز میں چھوڑے گا نہیں، وہ نہیں چھوڑنے کا مطلب یہ ہوا کہ محبت اور عقیدت سے وہ درود پڑھ رہا ہے، محبت اور عقیدت سے درود پڑھ رہا ہے۔ اگر فرض ہوتا تو یہ محبت اور عقیدت پائی نہیں جاتی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اسے فرض کو قرار نہیں دیا، یہ سنت ہے۔ اور یہ بھی سن لیجیے کہ اگر جان بوجھ کر قصداً کوئی شخص درود نہ پڑھے تو اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اس کی نماز میں نفاق پایا گیا، نفاق پایا جا رہا ہے۔ اب درود یہ نماز میں پڑھنا کس نے بتایا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ نماز کا طریقہ تو اللہ نے بتایا، کیا کیا پڑھو گے تو اللہ نے بتایا۔ اس لیے درود کا نماز میں پڑھنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ جب اللہ کا حکم ہوگا تب تو فرض ہو جائے گا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حکم فرض نہیں ہوتا ہے جناب، ہر حکم فرض نہیں ہوتا ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے اذا قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ بھی جو
اللہ کا حکم ہے؟ کیا فرمایا اللہ نے کہ جب تم نماز پوری کر لو، نماز پڑھ لو، تو پھر تم ہم کو اٹھتے یاد کرو، بیٹھتے یاد کرو، لیٹتے یاد کرو۔ تو کیا اٹھتے اور بیٹھتے اور لیٹتے یاد کرنا فرض ہے؟ یہ تو فرض نہیں ہے، لیکن حکم الہی تو یہ بھی ہے، فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، قیاما وقعودا کا مطلب یہ ہے کہ اشارہ کیا اللہ نے کہ نماز میں قیام بھی ہے اور قعود بھی ہے۔ ارے نادان، کیسی تفسیر کرتے ہو؟ اللہ نے تو فرما دیا اذا قضیتم الصلاۃ، جب تم نے نماز پوری کر لی، جب نماز مکمل کر لی تو خدا نے خود فرما دیا کہ نماز تمہاری مکمل ہو گئی۔ اب باقی کیا رہا؟ باقی یہ رہا کہ قیام اور قعود تو ہے نماز میں۔ اگر آپ اس کی تفسیر قیام اور نماز کے قیام اور قعود سے لیں گے تو اعلیٰ جنوبہم، اس کو کیا کہیں گے؟ کیا نماز میں لیٹنے کا بھی حکم ہے؟ لیٹنے کا تو حکم نہیں ہے، قعود ہے، قیام ہے، لیکن لیٹنا تو نہیں ہے۔ تو پھر لیٹنے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ نوافل میں آتا ہے، یہ مستحب میں آتا ہے۔ قیام و قعود والا جنوبہم، صرف نماز پڑھ لینے سے ہماری قربت تم کو نہیں ملے گی۔ فرض کی ادائیگی تو تم نے کر لیا، میرا حکم بجا لو وقعود والا جنوبہم، اگر یہ خیال رکھو گے تو یہ تمہاری محبت، تمہاری عقیدت، تمہاری الفت کا نتیجہ ہوگا جو ہم سے قریب کرے گا۔ یہ نوافل ہے۔ تو اس لیے درود پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار نہیں دیا۔ اگر فرض قرار دیا جاتا تو وہ فضیلت نہیں ہوتی پڑھنے والے کے لیے جو فضیلت آج پڑھنے والوں کے لیے۔ اچھا، دوسری بات، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ ٹھیک ہے، اللہ درود بھیجتا ہے اپنے نبی پر۔ اللہ کا درود بھیجنا نبی پر ان کے مقام کو، ان کے مراتب کو بلند کرنا ہے۔ ہمارا درود کیا ہے؟ ہم ان کے مقام و مراتب کو بلند نہیں کرتے ہیں، وہ تو خود بلند ہے، میں کیا بلند کروں گا؟ یہ درود پڑھ کر کے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرتے ہیں۔ جو سلام پڑھتے ہیں سلام بھی بھیجتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے یہ کہا کہ دیکھو تمہارے نبی کی سلامتی میں تمہاری سلامتی کو شکایت ہے۔ اگر تم سلامتی چاہتے ہو، سلامت رہنا چاہتے ہو تو میرے نبی پر بھی تم سلامتی بھیجو، اس لیے کہ ان کی سلامتی میں تمہاری سلامتی ہے۔ اگر وہ سلامت نہیں رہے تو تم بھی سلامت نہیں رہو گے۔ اچھا، یہ تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ نبی کی سلامتی کی توبہ ہم کرتے ہیں، اللہ ان کو سلام بھیج، ان کو سلامتی بھیج، اس لیے کہ ان کی سلامتی سے میری سلامتی ہے۔ جب ان کا نام لیا جاتا ہے، ان کے نام سے ہی ہم مشہور ہوتے ہیں، ان کے نام سے ہی مجھے جانا جاتا ہے، ان کے نام سے ہی مجھے متقی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ اب ایک بات یہاں پر تھوڑا سا میں روکتا ہوں، اگر میں بھول جاؤں تو یاد دلا دیجیے گا کہ آپ کہاں سے چھوڑا ہے۔ ہم جانے جاتے ہیں، ان کے نام سے ہی جانے جاتے ہیں۔ ہم نمازوں سے نہیں جانے جاتے ہیں، ہم روزوں سے نہیں جانے جاتے ہیں، ہم زکوٰۃ سے نہیں جانے جاتے ہیں، ہم حج سے نہیں جانے جاتے ہیں۔ پہچان ہے تو مصطفیٰ کے نام سے پہچان ہے، انہی کے نام سے ہم جانے جاتے ہیں۔ اب آئیے قرآن پاک کیا کہتا ہے، میں بتاتا ہوں۔ آپ اپنے لفظ میں متقی کسے کہو گے؟ آپ اپنے خیال میں متقی کسے کہو گے؟ آج کل تو لوگ جو بڑا لمبا کرتا پہن لیا تھا بڑا متقی ہے، حرام سے بچتا ہے بڑا متقی ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے 5 وقت بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، تہجد پڑھ رہا ہے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، یہی نے ہم کہتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برعکس فرماتا ہے کہ نہیں نہیں، غلط کہہ رہے ہو، نمازی متقی نہیں، حاجی متقی نہیں، لمبا کرتا پہننے والا متقی نہیں،
रोजा रखने वाला मुत्तकी नहीं। तो परवरदिगार आलम तो ही बता दे कि मुत्तकी कौन है, मुत्तकी कौन है, तू ही बता दे। तो अल्लाह ने फरमाया इन्नल लज़ीना यगुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइका लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। ऐसे समझो। तर्जुमा करके बताता हूँ। अल्लाह ने जवाब दिया, हम नमाजियों को मुत्तकी कह रहे थे, हलाल खाने वालों को मुत्तकी कह रहे थे, हाजियों को मुत्तकी कह रहे थे। इन्हें लोग कहते हैं आज से ज़हन बदल लो, ज़हन बदल लो। अगर कुरान जानते हो तो कुरान की ज़ुबान बोलो और कुरान के इशारे पर काम करो। जो कुरान कहता है, जिसे मुत्तकी कुरान ने कहा है, उसे ही हम मुत्तकी कहेंगे। तो कुरान ने क्या फरमाया, इन्नल लज़ीना यगुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह। जो लोग रसूल के आगे, रसूल के सामने अपनी आवाज को पस्त कर देते हैं, पस्त कर देते हैं, मुंह से आवाज नहीं निकलती। जब ये आयत उतरी थी ना, तो सहाबा कराम क्या करते थे, कि जोर से आवाज नहीं हो, गुठली मुंह में रखे रहते थे खजूर की, और इतना आहिस्ता बोलते थे कि मुस्तफा को ये फरमाना पड़ता था कि जरा जोर से बोलो, मैंने सुना नहीं, जरा जोर से बोलो, मैंने सुना नहीं। जब ये आयत नाजिल हुई तो लोगों को ये खौफ हो गया कि कहीं मेरी ऊंची आवाज अल्लाह को नापसंद तो नहीं हो रही है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग मेरे नबी के सामने अपनी आवाज को पस्त कर देते हैं, पस्त कर देते हैं, मतलब क्या हुआ पस्त करने का अदब, अकीदत, मोहब्बत। आवाज पस्त करने का मतलब अदब व एहतराम। जिनके दिल में मेरे नबी का अदब है, एहतराम है, अकीदत है, मोहब्बत है, उलाइका लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। यही वो लोग हैं कि जिनके दिलों को हमने तक़वा के लिए चुना है। अगर ये दिल ना होगा तो मुत्तकी लाख कहलाए, मुत्तकी नहीं होंगे। अल्लाह ने चुना है उनके दिलों को जिनके दिल में मुस्तफा की अकीदत और मोहब्बत पोशीदा है। उनके दिलों को अल्लाह ने चुना है, इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम, चुन लिया है अल्लाह ने इत्तक़ा, परहेजगारी के लिए। तो जब चुना ही नहीं गया तो आप परहेजगार कैसे होंगे? चुना ही नहीं गया। पहले चुनाव होगा तब ने, आप इम्तहान देने जाते हो तो पहले चुनाव में होता है, आपको वहां से एडमिट कार्ड मिलता है जहां आप इम्तहान में आप बैठ सकते हैं। अब सरकार की तरफ से एडमिट कार्ड मिल गया तब इम्तहान में आप बैठिएगा। अब अच्छा लिखिए या खराब लिखिए ये अलग बात है, लेकिन सरकार की तरफ से एडमिट कार्ड मिला भी नहीं, आपका चुनाव हुआ भी नहीं, आप हॉल में घुस गए किसी तरीके से, चोरी छुप के घुस गए और वहां जाकर के पन्ने का पन्ना साफ कर दिया, लिख लिख करके, और उम्दा लिखा, गलत नहीं लिखा, सही लिखा, उम्दा लिखा, और जोर में अपने ये समझा कि अब तो मैं पास कर जाऊंगा, अब तो मैं पास कर जाऊंगा, इसलिए कि बहुत अच्छा लिखा है। वहां से पेपर लेने वाला चपरासी जब आता है, सबकी कॉपी लेता है, तो ये भी अपनी कॉपी पढ़ाता है, तो कहता है चपरासी की तरह एडमिट कार्ड तो दिखा दो। अब एडमिट कार्ड इसके पास है ये नहीं है, तो कहा जब तुम्हारे पास एडमिट कार्ड नहीं है, इसका मतलब है कि तुमको तुम्हारा चुनाव नहीं हुआ है इम्तिहान के लिए, तुम चुने नहीं गए हो, इसलिए तुम्हारी कॉपी कोई काम की नहीं, वो लेता है मार कर फेंक देता है। एग्जामिनर के पास वो कॉपी नहीं जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी, इसलिए कि चुनाव नहीं हुआ उसका। बेगर चुनाव क्यों वो बैठ गया हॉल में। उसी तरीके से आपका चुनाव अगर नहीं हुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में, अब आप यूं ही इम्तिहान में बैठ गए, बड़ा अच्छा चुनाव दिखाया, बहुत अच्छी नमाज़ें अदा की, बहुत अच्छे तरीके से रोजा रखा, लेकिन चुनाव नहीं हुआ है। उसी मैट्रिक वाले स्टूडेंट का हालत है कि जैसे उसकी कॉपी फाड़ कर फेंक दी जाएगी, उसी तरीके से आपके नाम को भी फाड़ कर फेंक दिया जाएगा, चाहे उसमें नमाजें हो, चाहे रोजा हो, चाहे हज हो, चाहे ज़कात हो। क्यों? इसलिए कि चुनाव नहीं हुआ आपका। परवरदिगार आलम चुनाव क्यों नहीं हुआ?
ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی تو مسلمان ہیں، چناؤ کیوں نہیں ہوا؟ تیرے پاس ایڈمٹ کارڈ نہیں ہے۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ میری تو ابھی کیوں پھاڑ دیے، میں تو بھی تو اسٹوڈنٹ ہوں، میں بھی تو پڑھنے والا لڑکا ہوں، کیا مجھے حق نہیں ہے کہ میں جو میں نے پڑھا ہے وہ لکھ کر کے دے دوں؟ کہا ہاں حق ہے لکھنے کا، لیکن امتحان میں بیٹھنے کا حق تجھے اس وقت ملے گا جب سرکار کی طرف سے تجھے پرمیشن مل جائے گا، اجازت مل جائے گی، چناؤ ہو جائے گا۔ تو یہ بندہ کہے گا کہ پروردگار عالم میرا چناؤ کیوں نہیں ہوا، میری نمازیں کیوں نہیں قبول ہوئی، میرا روزہ کیوں نہیں قبول ہوا؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تیرا چناؤ نہیں ہوا تھا۔ پروردگار عالم کیوں نہیں چناؤ ہوا تھا؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ تیرے دل میں میرے نبی کا احترام نہیں تھا، میرے نبی کے لیے عقیدت نہیں تھی، محبت نہیں تھی۔ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ ہم اسی کے دل کو تقویٰ کے لیے چنیں گے جس دل میں میرے مصطفیٰ کا ادب و احترام کو چنا ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیرا چناؤ نہیں ہوا تھا، تو لکھیے تو کیا کرے گا؟ کہ تم اچھا لکھ دے تو کہے گا کیا ادب و احترام؟ اب دیکھیے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ درود پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم انہی سے جانے جاتے ہیں اور انہی سے پہچانے جاتے ہیں، انہی کی عقیدت ہمارے دل میں ہوگی تو ہمارے روزے کا کوئی مثال نہیں، ہمارے حج کا کوئی مثال نہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ قبول ہے، وہ نذرانہ ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ اور اگر وہ بات نہیں ہے تو نذرانہ نہیں ہے بلکہ تازیانہ ہے، تازیانہ ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن کی آیت غور سے سمجھا کرو، یہ خدا نے فرمایا۔ آپ جس کو دیکھتے ہیں متقی پرہیزگار کر دیتے ہیں، لمبا کتا ہم لے لیا، پگڑی مان لیا، بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں۔ متقی پرہیزگار اور چناؤ ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور چناؤ کے لیے وہی شرط ہے، اگر وہ شرط آپ کے اندر پایا جاتا ہے تو بے شک آپ چن لیے گئے۔ ہر دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ تقویٰ پرہیزگاری کے لیے کبھی نہیں چنتا۔ نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے والے کو دیکھا نہیں ہے جھوٹ بولتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے؟ کون سا کام ہے جو وہ نہیں کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے، تو آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز نے آپ کو بے حیائی سے روکا کیوں نہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یا تو آپ غلط ہیں یا معاذ اللہ قرآن پاک کا کلام غلط ہے۔ تو قرآن پاک کا کلام غلط نہیں ہو سکتا ہے، ہم غلط ہیں اور آپ غلط ہیں۔ ہمیں متقی بنایا ہی نہیں گیا ہے اس لیے کہ میرے دل میں وہ بات نہیں تھی جو اللہ رب العزت ذکر کروا۔ تو ہم جانے جاتے ہیں مصطفیٰ سے، پہچانے جاتے ہیں مصطفیٰ سے، کسی اور عمل سے ہم پہچانے اور جانے نہیں جاتے ہیں۔ اور کل میدان محشر میں بھی ہمیں پہچانا جائے گا تو مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اور ایک بات اور سن لو، قبر میں سوال ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں 3 سوال ہوتا ہے، کیا تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، ہمارا رب کون، من رب ہو گئے، ہمارا دین، ہمارا دین کیا؟ تو لوگ کہیں گے میرا رب اللہ ہے، دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے۔ لیکن جانتے ہیں بخاری شریف میں اور اس کے علاوہ بہت ساری احادیث کو ہم نے کھنگالا ہے، کسی حدیث میں بھی یہ 3 سوال نہیں۔ یہ دو تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا، کہیں نہیں ملا، صرف ایک سوال ملتا ہے۔ وہ ایک سوال یہ ہے کہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ انہیں پہچانتے ہو؟ مصطفیٰ کا چہرہ سامنے آتا ہے اور سامنے لانے کے بعد فرشتے پوچھتے ہیں کہ انہیں پہچانتے ہو؟ اب وہ لوگ مسلمان پہچاننے والے جن کے دل میں عقیدت محبت ہے تو نہیں پہچانیں گے؟ کہاں میں پہچانتا ہوں اللہ کے رسول ہمارے نبی ہیں، کہا کہ چلو بیڑا پار، چلو بیڑا پار ہے۔ بخاری میں بھی یہی ایک سوال، ابن ماجہ میں بھی یہی ایک سوال، ترمذی شریف کی حدیث میں میں نے دیکھا یہی ایک سوال۔ وہ 2 سوال ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ
اس سے بھی میں انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن اکثر احادیث میں یہی دو سوال ہے، یہی ایک سوال ہے۔ تو میں یہ جو کہہ رہا تھا کہ میں پہچانا جاتا ہوں مصطفیٰ سے اور جانا جاتا ہوں مصطفیٰ سے، تو حدیث بخاری اس بات کا ثبوت ہے۔ تو چلیے ان کی سلامتی میں میری سلامتی۔ اب جب نمازی تشہد پڑھ لیتا ہے تو کہتا ہے پروردگار عالم میری نماز تو مکمل ہو گئی نا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے ابھی نہیں مکمل، ابھی نہیں مکمل ہوئی ہے، میرے نبی کی آل پر سلام اور درود بھیجو۔ جب یہ بھیج لو گے تب ہی جو ہے سو نماز مکمل ہوگی۔ تب بندہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، نہ چاہتے ہوئے بھی کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب چاہو یا نہ چاہو لیکن پڑھنا ہی ہے۔ اب کچھ لوگ یہ بہانہ بنا کریں کہ یہ فرض واجب نہیں اس لیے چھوڑ بھی دیا جا سکتا ہے، قصداً چھوڑو گے پکڑے جاؤ گے، گرفتار ہو گے، مارے جاؤ گے۔ نہیں چھوڑنا ہے، نہیں چھوڑنا ہے۔ یہی تو نماز کی روح ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی روح بنایا ہے کہ دیکھتے ہیں میرا بندہ میرے نبی کی اولاد سے کتنی محبت اور عقیدت رکھتا ہے کہ اپنے نماز میں بھی اس کو شامل کرتا ہے۔ تو شامل تو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اچھا، تو نبی کی سلامتی سے ہماری سلامتی ہے، اس لیے ہم ان پر سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، لیکن ان کی اولاد کی سلامتی سے میری سلامتی کیا ہے بھائی؟ اس لیے ان پر کیوں ہم سلام و درود بھیجیں؟ کیوں بھیجیں؟ ہم نبی سے پہچانے جاتے ہیں، حسین سے تو نہیں پہچانے جاتے ہیں، علی سے تو نہیں پہچانے جاتے ہیں، کیا فاطمہ سے ہم پہچانے جاتے ہیں؟ ہم مصطفیٰ سے نہیں پہچانے جاتے ہیں؟ نہیں، ہم صرف مصطفیٰ سے نہیں جانے اور پہچانے جاتے ہیں، ہم اولاد مصطفیٰ سے بھی جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر درود و سلام ہمارے لیے لازم کر دیا کہ میرے نبی کی اولاد کی سلامتی میں تمہاری سلامتی ہے، ان کی بربادی میں تمہاری بربادی ہے، اس لیے ان پر سلام بھیجو، درود بھیجو، کبھی تم سلامتی سے رہ سکتے ہو۔ یہی فلسفہ ہے نماز میں درود پڑھنے کا۔ تب ہم کہتے ہیں اے اللہ میرے نبی پر تو درود ہو ہی گیا، سلام ہو ہی گیا، اب نبی کی اولاد پر بھی ہم درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جس بات سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہوں ان بات کو کیا جائے، جن سے ناراض ہیں ان سے پرہیز رکھا جائے، پرہیز رکھا جائے۔ تو وہ متقی کیسے ہوگا جس نے مصطفیٰ کا خیال ہی نہیں کیا، ان کا ادب ہی نہیں کیا؟ ادب تو دور کی بات ہے، ان کے دل کو غمزدہ کر دیا، ان کے دل کو دکھا دیا، انہیں رنجیدہ کر دیا۔ کب خدا کو یہ پسند ہوگا؟ کبھی نہیں پسند ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اعلان کر دیجئے کہ جو میرے ولی سے جھگڑا مول لیتا ہے اس کی لڑائی ہمارے ساتھ ہے، اس کی لڑائی ہمارے ساتھ ہے، میں اس سے لڑوں گا۔ جو اللہ کے ولی سے لڑائی رکھتا ہے تو ولی سے مراد کیا کہو گے؟ خواجہ صاحب سے، حضرت عبدالقادر جیلانی، مخدوم جیلانی، جائیے نہیں، ولایت جہاں سے نکلی ہے وہاں سے اٹھا کے دیکھو گے، علی سے ولایت چالو ہوا ہے، علی سے ولایت نکلی ہے، تو علی سے جھگڑا کرو گے تو اللہ سے جھگڑا ہو جائے گا، علی سے نفرت کرو گے تو اللہ تم سے نفرت کرنے لگے گا۔ اس لیے کہ پروردگار عالم قرآن کو فرماتا ہے کہ اعلان کر دیجئے کہ جو ہمارے ولی سے لڑتا ہے اس کی لڑائی ہم سے ہے، وہ ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو علی سے لڑو گے تو اللہ سے لڑائی ہوگی، حسین سے لڑو گے تو اللہ سے لڑائی ہوگی، حسن سے لڑو گے تو اللہ سے لڑائی ہوگی، ان کی اولاد سے لڑو گے تو اللہ سے لڑائی ہوگی۔ اس لیے کہ پھر وہی بات کرتا
اب کہوگے کہ ایک کے بعد بار بار کرتے ہیں، بھائی سنانا پڑتا ہے، کچھ لوگ نہیں سنے ہیں نہیں جانتے ہیں تو ان کو جنوانا پڑتا ہے۔ یہ کچھ لوگ ہیں جو حضرت امام حسین کو امام کہتے ہی نہیں، صرف حضرت حسین پر اتفاق کرتے ہیں، امام نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ کسی دوسرے فریق کے لیے وہ امام ہیں، 12 امام ان کے یہاں ہوتے ہیں، ہمارے یہاں وہ سب امام نہیں ہے، اسے اثنا عشری کہتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ کسی فرقے کی ضد میں آ کر کے اندھے بن جاؤ گے، بہرے بن جاؤ گے، گونگے بن جاؤ گے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ اگر کوئی فرقہ مصطفیٰ کو نبی مانتا ہے تو تم بھی انکار کر دو کہ وہ نبی نہیں ہے، اس لیے کہ فلاں فرقہ ان کو نبی مانتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کو ایک مانتا ہے تو تم بھی مت مانو کہ اللہ ایک نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ فرقہ اللہ کو ایک مانتا ہے۔ یہ تیرا جہالت ہے یا نہیں ہے؟ یہ اندھا پن ہے یا نہیں ہے؟ یہ گونگا پن ہے یا نہیں ہے؟ یہ بہرا پن ہے یا نہیں ہے؟ ارے پروردگار عالم اپنے قرآن میں اعلان فرما رہا ہے کہ امامت کس کا حق ہے، وعدہ فرما رہا ہے کہ امامت کس کا حق ہے۔ آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی دعا یاد ہوگی، آپ نے دعا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے جب پروردگار عالم خوش ہو گیا، امتحان لے کر کے امتحان میں یہ پاس ہو گئے، تو اللہ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں امام بنائیں گے لوگوں کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا تو فوراً کہا کہ پروردگار عالم صرف ہم ہی کو امام بناؤ گے، میری اولاد کو نہیں، میری اولاد کو بھی بناؤ امام۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا لا ینال عہد الظالمین، تمہاری اولاد میں جو ظالم ہوں گے نا ان کے لیے میرا یہ وعدہ نہیں ہے، جو ظالم نہیں ہوں گے ان کے لیے وعدہ ہے کہ تمہیں بھی امام بنایا اور تمہاری ان اولادوں کو بھی امام بنائیں گے جو ظالم نہیں ہوں گے۔ بولو حسین کو ظالم کہو گے، حسن کو ظالم کہو گے، علی کو ظالم کہو گے؟ اگر نہیں کہو گے، ایماندار کہو گے، ایمان والا کہو گے، پرہیزگار کہو گے، متقی کہو گے، تو امامت تو خود بخود قرآن کی روشنی سے ان کی طرف لوٹ جاتی ہے کہ امام حسین واقعی امام ہیں، اور بلکہ صرف امام حسین ہی نہیں بلکہ حسین کی قیامت تک آنے والی اولاد امامت اور ولایت کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ قرآن سے ثابت ہو گیا۔ اگر وہ شرط پر پورا اترتا ہے، اگر وہ ظالم نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہے، وہ مشرک نہیں ہے، اور یہی امامت چلتے 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 آخر میں امام مہدی پر جا کر کے رک جاتا ہے۔ امام مہدی آخری امام ہوں گے، پہلا امام علی ہے، علی کے بعد حسین ہے، حسن ہے، زین العابدین ہے، امام باقر ہیں، امام جعفر صادق ہیں، امام موسیٰ کاظم ہیں، امام حسن عسکری ہیں۔ اس سب کے سب ان کی جو اولاد میں سب امام کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان کی امامت کو ہم ہٹا نہیں سکتے ہیں، اگر ہٹاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا انکار ہم کر رہے ہیں۔ جسے قرآن نے امامت اور ولایت کا درجہ دے دیا ہے اسے ہم کیسے روکیں گے؟ تو پتہ یہ چلا کہ درود پاک جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں اور ان پر اولاد رسول پر جو سلامتی ہم بھیجتے ہیں، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ان کی سلامتی سے میری سلامتی ہے، اگر وہ سلامت نہیں رہیں گے تو تم بھی سلامت نہیں رہو گے۔ اور اس بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری اولاد آسمان کے ستاروں کی مانند ہے۔ پڑھیں گے آپ حدیث میں، میری اولاد آسمان کے ستاروں کی مانند ہے کہ ان ستاروں سے لوگوں کو روشنی ملتی ہے، لوگوں کو صحت ملتی ہے، لوگوں کو کھانا ملتا ہے۔ تارا صرف چمکنے کا کام نہیں کرتا ہے، تارا آپ کی صحت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تارا
روئے زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے نا ان تمام لوگوں کے لیے یہ تارا کام کا ہے. اگر تارے کو نہیں بند کر دیا جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری اولاد آسمان کے ان تاروں کی طرح ہے کہ جس سے لوگ روشنی لیتے ہیں, جس سے زندگی میں فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر تارے نہیں رہیں گے تو روشنی نہیں ملے گی, اندھیرے میں بھٹکتے رہو گے. اسی طریقے سے اولاد رسول اگر دنیا میں نہیں رہیں گے تو ساری قوم بھٹکتی رہے گی اندھیرے میں, اس کو کہیں راہ نہیں ملے گا, اس کی زندگی نہیں بچ سکتی ہے. ایمان نہیں محفوظ رکھ سکتا ہے. ایمان اگر سلامت ہے تو مصطفیٰ کے اولاد کے صدقے میں سلامت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے ایک کو بچا لیا اللہ تعالیٰ, لوگوں کو فائدہ پہنچانا تھا نا, لوگوں کو ہدایت کی روشنی دینی تھی نا, اس لیے ایک کو بچا لیا. ارے ساروں کو ختم کر دیا کربلا میں, سب کو تہہ تیز کر دیا. ایک امام بنو العابدین اتنے بہادر تھے کہ جن سے ڈر گئے لوگ, ان کو نہیں قتل کر سکا, بڑھا تھا قتل کر دیا. تلوار اٹھائی تھی لیکن ہاتھ اس کا کانپنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. حضرت زینب نے پکار کر کہا کہ ارے ظالم, تو نے سبوں کو تو ختم کر دیا, کیا تو میرے نبی کی کہ خاندان ہی کو ختم کرنا چاہتا ہے؟ آپ نے حوالہ دیا تھا, لوگ نہیں بیان کرتے ہیں, حوالہ دیا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا, کہ تو نے قرآن پڑھا ہے کہ نہیں, اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, اے نبی ہم نے تم کو کوثر عطا کیا ہے, ہر چیز کی کثرت آپ کو عطا کی ہے, تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہو جائے گا, بے نام و نشان ہو جائے گا, تمہارا نام و نشان قیامت تک رہے گا. خدا کو بچانا تھا, وعدہ کر لیا تھا, اس لیے ان کے ہاتھوں میں کمپن پیدا ہو گیا, وہ نہیں مان سکے. زین العابدین بچ گئے اور ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین میں اولاد رسول کو پھیلایا جو روشنی بن کر دنیا والوں کے لیے چمکا کرتے تھے اور چمکا کریں گے قیامت تک. خواجہ معین الدین کون ہے, مخدوم بہاری کون ہے, حضرت مظفر, جو جتنے بھی اولیاء ہیں کون ہیں, زیادہ تر ان میں آپ دیکھیے گا کہ سب اولاد رسول سے تعلق رکھتے ہیں. اولاد رسول کے علاوہ جنہیں بھی ولایت ملی ہے, امامت ملی ہے, انہی کے وسیلے سے انہی کے طفیل میں ملی ہے. اگر وہ لوگ نہیں ہوتے, ہندوستان میں روشنی کس نے پھیلایا, ہندوستان میں ایمان کی روشنی کس نے دیا, علماؤں نے نہیں دیا ہے, ہمارے جیسے آپ جیسے عالموں نے نہیں دیا, ہماری تقریروں سے اسلام نہیں پھیلا ہے, بلکہ خواجہ غریب نواز سے تقریر پھیلا ہے. خواجہ غریب نواز آئے ہیں, حضرت تاج فقی آئے ہیں, کتنے اولیاء کا نام لوں, سارے اولیاء کرام آئے ہیں. اب کوئی لڑائی نہیں کیا, کوئی جھگڑا نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذات میں ایسا نور پوشیدہ رکھا تھا کہ جس نے بھی دیکھا ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور وہ صاحب ایمان ہو گیا. اس لیے اللہ کے رسول کی یہ حدیث سچی ہے کہ میری اولاد آسمان میں ستاروں کی طرح ہے جس سے لوگ روشنی لیتے ہیں. تو ایک بن گیا. اب میں اپنی گفتگو یہ کی بات کرنا سنیے گا بار بار, لیکن کچھ راز کی بات آپ کو بتا دیا ہے, اس کو یاد رکھیں. کہ نماز میں درود کیوں پڑھا جاتا ہے اور نماز ہے کیا, یہ بھی یاد رکھیے کہ نماز 2 صلات کا سنگم ہے.